اسلام آباد کی پمز اسپتال کی نااہل انتظامیہ نے وفاقی حکومت کو اور اداروں کو بہت بدنام کروا دیا ہے۔ یہ کہانی ہے جمعہ کے دن کی، جب پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کو پمز اسپتال چیک اپ کے لیے لایا گیا۔ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل لے جانا تھا، کیونکہ پی ٹی آئی کا اور اس کی عمران خان کی بہنوں کا اور فیملی کا یہ بیانیہ ہے کہ سرکاری ہاسپٹلز میں وہ علاج کی سہولیات نہیں ہیں انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی جو شفا میں ہیں۔ یہ تو ہو گیا، پمز اسپتال لے جایا گیا، وہاں پر ایک تنازع کھڑا ہو گیا کہ عمران خان کے دل کی شریانوں کی بندش کو جانچنے کے لیے ایک مشین درکار ہوتی ہے، سی ٹی اے مشین، یعنی سی ٹی کورونری اینجیوگرافی کی مشین، وہ دستیاب ہے یا نہیں۔ پمز انتظامیہ کا کہنا تھا کہ پمز اسپتال میں یہ مشین دستیاب ہی نہیں ہے۔ بہت افسوسناک ہے، پریمیئر ہیلتھ انسٹیٹیوٹ میں یہ مشین نہیں ہے، مگر کہانی کچھ مختلف ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ جس شخصیت نے، جس پرائم منسٹر نے یہ مشین پمز اسپتال میں لگوائی، اس کو ہی یہ سہولت ڈینائی کر دی گئی، نہیں دی گئی۔ یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ اس حوالے سے پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف نے سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کی سربراہی میں ایک انکوائری کمیٹی بنا دی ہے۔ اللہ کرے کہ بگی کی صورتحال کے بعد جو چیف کمشنر اور آئی جی کو شو کاز نوٹس چھوڑ کے یا وارننگ دے کے چھوڑ دیا گیا تھا، پمز اسپتال کی انتظامیہ کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا، کیونکہ یہ اداروں کی اور حکومت کی اور وزیر اعظم کی بہت بڑی بدنامی ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ جب ہم نے انویسٹیگیٹ کیا تو یہ سی ٹی اے کی جو مشین ہے، سی ٹی اینجیوگرافی کی، یہ عمران خان جب وزیر اعظم تھے ان کے دور میں ڈاکٹر فیصل سلطان کی جو وزارت صحت کے دور میں یہ 2022 میں لگائی گئی پمز میں، مگر یہ مشین کارڈیالوجی میں لگنی تھی۔ مگر افسوسناک بات یہ اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس وقت بھی ایک ڈاکٹر عائشہ عیسانی مبینہ طور پہ وہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایچ او ڈی تھی، انہوں نے یہ مشین ریڈیالوجی میں لگوا دی اور ریڈیالوجی میں وہ پڑی رہی۔ مگر اب صورتحال یہ ہے کہ جب عمران خان کی سی ٹی اینجیوگرافی کا ڈاکٹرز نے ریکمنڈ کیا کہ ان کی دل کی شریانیں چیک کی جائیں کہ بند ہیں یا نہیں، اور یہ کہہ دیا گیا کہ یہ مشین ہے ہی نہیں، یعنی ایگزیکٹو ڈائریکٹر عمران سکندر کو پتہ ہی نہیں تھا، کارڈیالوجسٹ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ 25 کروڑ کی مشین ریڈیالوجی پمز اسپتال کی موجود ہے، اور انہیں کہہ دیا گیا کہ یہ اویلیبل ہی نہیں ہے۔ پرائم منسٹر تک یہ بات پہنچی۔ اچھا، جب ہم نے اس کہانی کو کوریدا انویسٹیگیٹ کیا تو پتہ چلا کہ ڈاکٹر عائشہ عیسانی نے مبینہ طور پر یہ مشین اپنے پاس ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ میں لگوا دی، اور جب کوئی بھی سی ٹی اے یعنی سی ٹی اینجیوگرافی ریکمینڈ کرتے تھے پمز کے کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹرز، تو عائشہ عیسانی یا ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ کے پاس جب یہ چیز آتی تھی تو یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ یہ مشین، اس مشین سی ٹی اے مشین کی ہمارے پاس سافٹ ویئر ہی نہیں ہے، ہمارے پاس ٹرینڈ ٹیکنیشنز ہی نہیں ہیں۔ تو افسوسناک بات یہ ہے کہ کارڈیالوجی کی مشین کا کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ میں نہ ہونا ایک افسوسناک ہے۔ انتظامیہ کی لا علمی جو ہے ان کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ تو اب انویسٹیگیشن شروع ہو چکی ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پمز اسپتال کے ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ کی جو ہیڈ ہیں کہ نہیں، ہمارے پاس 8-10 سافٹ ویئر ہیں۔ تو یہ اندازہ کریں کیوں ایسا ہوتا تھا، کیونکہ یہاں پر صورتحال کچھ یہ ہے، ذرائع کے مطابق یہاں پر تمام پمز اسپتال کے بڑے بڑے ڈاکٹرز کے باہر G8 اور بلیو ایریا میں اپنے ڈائگنوسٹک سینٹرز ہیں۔ یہ سی ٹی اے کا جو ٹیسٹ ہے، کرونری جو اینجیوگرافی جسے کہا جاتا ہے، شریانیں چیک کرتے ہیں بندش ہے یا نہیں، یہ 28 سے 30 ہزار روپے کا مارکیٹ میں کیا جاتا ہے۔ تو دن میں درجنوں مریض، مہینے میں سینکڑوں مریض باہر بھجوا دیے جاتے ہیں، اور انہی ڈاکٹرز کے باہر جو پرائیویٹ کلینکس ہیں، جو ڈائگنوسٹک سینٹرز ہیں، وہاں پر یہ ان کا علاج کیا جاتا ہے۔ مبینہ طور پر یہ ہمیں پتہ چلا ہے، جن کے بڑے بڑے پلازے، بڑی بڑی ایسٹس ہیں، ان کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جانا چاہیے۔ عام ملازمین جو یہاں پر کام کرتے تھے، ان کی بھی بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے گھر، بڑے بڑے ایسٹس ہیں۔ صورتحال کچھ یوں ہے کہ عمران خان کو یہ نہ ملنا یہ بہت بڑی سکی ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کے اداروں کے لیے، حکومتوں کے لیے۔ دوسری طرف پرائم منسٹر کے کہنے پر انویسٹیگیشن شروع کر دی گئی ہے، مگر اب اپنے لوگوں کو بچایا جائے گا اسی طرح جس طرح کہ چیف کمشنر اور آئی جی کو بگی 14 اگست کو استعمال کرتے ہوئے بچایا گیا تھا۔ دوسری ہماری انویسٹیگیشن کے مطابق پمز اسپتال میں جو ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ میں ہمارے ذرائع کے مطابق ایک ایم آر آئی مشین ہے، وہ اس وقت ٹھیک ہے، وہ بھی کبھی خراب کبھی ہو۔ سی ٹی ٹھیک ہے، وہ بھی کبھی کبھی خراب کر دی جاتی، باہر مریض بھجوا دیے جاتے ہیں۔
8 एक्सरेस की मशीनें थी, जिसमें से 4 बाकी रह गई हैं, उसमें से भी 2 बमुश्किल काम करती हैं। फ्लोरा एक मशीन है, वो उसे रिडंडेंट कर दिया गया है। बाकी अहम तरीन जो मशीनें हैं वो ना होने के बराबर है। सैकड़ों हज़ारों मरीज़ आते हैं मगर उन्हें बाहर भिजवा दिया जाता है और रिकमेंड कर दिया जाएगा कि फ़लाने डायग्नोस्टिक सेंटर के पास जाओ, वो आपको रियायत भी देंगे और आपकी करेंगे। तो लिहाजा यहाँ से मरीज़ बाहर जा रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स को, साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को ये डिनाई कर दिया जाता है कि हमारे पास CTA की मशीन है ही नहीं। लिहाजा कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट पाकिस्तान का सबसे बड़ा अस्पताल, मगर वहाँ पर CTA मशीन नहीं है। वहाँ के कार्डियोलॉजिस्ट लाइल्म हैं, उनका कहना है कि हम रिकमेंड करके रेडियोलॉजी भिजवा देते हैं मगर वहाँ पर टेस्ट नहीं किए जाते क्योंकि उनके पास सॉफ्टवेयर नहीं है। 25 करोड़ की मशीन आ गई मगर चंद हज़ार या लाख का सॉफ्टवेयर होगा, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो भी इसमें मुलव्विस हैं, बड़े बड़े लोग पिम्स अस्पताल के, उनके हेड्स रोल किए जाने और उन्हें बचाया ना जाए ताकि मज़ीद बदनामी से बचा जा सके।